قوم کا اگر کوئی لیڈر اور کھلے عام تھالی ہاتھ میں لے کر کے اور مشرکین کی طرح پھر اس کو پھیرے اور پھیرنے کے بعد پھر وہ شرک کے اندر مبتلا ہو، اب ایمانداری سے بتائیے ایسا آدمی لیڈر کہلائے جانے کا لائق ہے؟ اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہے، جن لوگوں نے شرک کیا ہے، شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے وہ توبہ کریں، وہ کلمہ پڑھیں، وہ تجدید ایمان کریں، مرد ہیں تو تجدید نکاح کریں، اور جب تک وہ توبہ، تجدید ایمان، تجدید نکاح نہیں کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ایسے لوگوں کے ساتھ نہ سلام کرنا جائز ہے نہ کلام کرنا جائز ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک اعلان ارشاد فرمایا، ان الشیطان قد یئس، کہ شیطان مایوس ہو چکا ہے، ان یعبد بارضکم، کہ تمہاری سرزمین کے اوپر شیطان کی پرستش اور اس کی پوجا ہو۔ یعنی مسلمان گنہگار تو ہو سکتے ہیں لیکن مسلمان کسی طرح بھی وہ شرک کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرے مقام پہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، واللہ انی لا اخاف ان تشرکوا بعدی، کہ مجھے پروردگار عالم کی ذات کی قسم ہے کہ میرے بعد تم شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوگے۔ یعنی یہ امت بحیثیت امت سارے کے سارے لوگ شرک کے اندر مسلمان سارے مبتلا ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کی میجارٹی شرک کرنا شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کی اکثریت شرک کرنا شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس سے تو مایوس ہو چکا، وہ دوسرے لوگوں کو، کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہلوا کر کے مشرک بنواتا ہے، اور کسی کو حضرت عزیر علیہ السلام کے تعلق سے غلط عقیدہ اور نظریہ رکھنے کی بنیاد پہ شرک کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے مشرکین پوری دنیا کے اندر آپ کو ملیں گے، وہ دوسرے طریقے سے وہ شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی امت کی یہ خاصیت اور یہ خصوصیت ہے کہ یہ امت شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوگی۔ شیطان اس سے مایوس ہو چکا کہ میں مسلمانوں سے شرک کرواؤں گا۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس سے تو مایوس ہو چکا، لیکن ولیکن رضی ان یطاع فیما سوا ذلک مما تحاقرون من اعمالکم، لیکن شیطان اس بات سے راضی ہے کہ تم وہ لوگ، وہ چیزیں کہ جن کو مسلمان چھوٹی سمجھتے ہیں، جن کو مسلمان معمولی خیال کرتے ہیں، کہ ان چیزوں کے اندر مبتلا کیا جائے اور ان کے اندر شیطان کی اتباع اور اس کی پیروی کی جائے اور شیطان کے پیچھے چلا جائے۔ یعنی شرک تو بہت بڑا گناہ ہے۔ مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے، ایک مسلمان شرابی کیوں نہ ہو، وہ پرلے درجے کا گنہگار، بدکار، سیاکار کیوں نہ ہو، کیا کوئی بھی مسلمان جس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، کیا وہ کبھی بھی شرک کر سکتا ہے یا کبھی بھی اپنا سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے رکھ سکتا ہے؟ زور سے آواز آئے، نہیں رکھ سکتا۔ یہ مسلمانوں کا جذبہ ہے، لیکن مجھے نہایت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ ابھی مجھے کسی نے ایک ویڈیو بتائی تھی کچھ عرصہ پہلے، کچھ اس طرح کے لوگ، ایک بات یاد رکھیے کہ توحید کے اوپر کسی سے کوئی سمجھوتا، زور سے کوئی سمجھوتا، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے، یہ ہماری اساس ہے، یہ ہماری بنیاد ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اب قوم کا اگر کوئی لیڈر اور کھلے عام تھالی ہاتھ میں لے کر کے اور مشرکین کی طرح پھر اس کو پھیرے اور پھیرنے کے بعد پھر وہ شرک کے اندر مبتلا ہو، اب ایمانداری سے بتائیے ایسا آدمی لیڈر کہلائے جانے کا لائق ہے؟ اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہے، جن لوگوں نے شرک کیا ہے، شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے وہ توبہ کریں، وہ کلمہ پڑھیں، وہ تجدید ایمان کریں، مرد ہیں تو تجدید نکاح کریں، اور جب تک وہ توبہ، تجدید ایمان، تجدید نکاح نہیں کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ایسے لوگوں کے ساتھ نہ سلام کرنا جائز ہے نہ کلام کرنا جائز ہے۔ کسے باشد، ہمیں اسے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس قدر بھی دھاندلی نہیں چلے گی کہ تم جاؤ اور کھلے عام شرک کرو، پھر تمہیں پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، اور آئین ہند بھی کسی کو مجبور نہیں کرتا ہے مذہب کے تو آپ نے کسی دوسرے مذہب کے اندر مداخلت کرو یا کوئی دوسرے مذہب والا آپ کے مذہب کے اندر مداخلت کرے، تو یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، آئین کے بھی خلاف ہے۔
لہٰذا اس طرح کے لوگ، اب مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے، توحید کا بندہ جو سودا کر دے، ذرا میرے ایک سوال کا زندہ دلی سے، ایسے مردہ مجمع میں تقریر کرنے کا موقع مزہ نہیں آتا مجھے. آپ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا تشرکوا باللہ شیئا وَإِنْ خُرِجْتُمْ وَإِنْ قُتِلْتُمْ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے، تمہیں قتل کر دیا جائے، یعنی سولی پہ چڑھ جانا منظور، آگ میں جانا منظور، قتل ہو جانا منظور، اپنے بدن کے ٹکڑے کروا دینا منظور، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا منظور نہیں ہے. یہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دین، یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کہ شرک کرنا کسی حال میں منظور نہیں. اب جو لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں تو ایمانداری سے بتائیے کہ جو آدمی شرک کے لیے تیار ہو جائے، توحید کا جو بندہ سودا کر دے، کیا وہ قوم کا سودا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ ملت کا سودا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کہ جو آدمی تو عقیدہ توحید کی حفاظت نہیں کر سکا، جو اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکا، جو اپنے عقیدے کی حفاظت نہیں کر سکا، پھر آپ اس سے کیا یہ توقع رکھ سکتے ہیں یہ قوم کی خدمت کرے گا؟ اس سے آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ کسی اور کا ہوگا؟ جو اپنے رب کا نہیں ہوا وہ کس کا ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کو بھی بولو، پہچاننے کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے؟